حکومت ہار گئی اور جماعت اسلامی جیت گئی۔ میرے بھائیوں، میں آج اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے قریب کھڑا ہوں۔ میں پیپل پارٹی سے بات نہیں کرنا چاہتا، میں ان لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے آئین کے مطابق ایک حلف اٹھایا ہے، جنہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم انصاف کریں گے، لیکن کراچی کے الیکشن میں الیکشن کمیشن نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ساری دنیا حیران ہو گئی کہ کیسے اس شہر میں 9 لاکھ والے ہار گئے اور 3,25,000 والے جیت گئے، 156 ممبران جیت گئے اور 193 ہمارے چیئرمین اور ممبران ہار گئے۔ الیکشن سے قبل بھی ہم نے الیکشن کمیشن کو یہی پیغام دیا تھا کہ پیپل پارٹی کی پوری ہسٹری دھاندلی کی ہے، کرپشن کی ہے، دغا بازی کی ہے، خرید اور فروخت کی ہے، یہ سیاسی کم اور کاروباری زیادہ ہے۔ اس لیے الیکشن کمیشن کا فرض ہے کہ ایک شفاف الیکشن یقینی بنانے کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ لیکن مجھے سخت افسوس ہے کہ الیکشن کمشنر ناکام ہو گیا، الیکشن کمیشن ناکام ہو گیا۔ قندھار افغانستان کا ایک شہر ہے، وہاں آگ لگی تھی، لوگوں نے کابل بادشاہ سے اپیل کی کہ آگ لگی ہے، جانا ہمارے بس سے باہر ہے، اس لیے حکومت اس آگ کو بجانے میں ہمارا ساتھ دے۔ اس درخواست پر 6 مہینے بعد بادشاہ کا خط آیا، اس میں لکھا تھا کہ آگ کو بجھایا جائے، لیکن 6 مہینے گزر گئے تھے۔ وہی حال آپ کے الیکشن کمشنر کا ہے کہ الیکشن سے پہلے ہم نے ان کو خط لکھا تھا، لیکن الیکشن کے بعد بھی ان کا جواب نہیں آیا۔ یہ گنگے ادارے، یہ بہرے ادارے، یہ اندھے ادارے جو ٹیکسز تو لیتی ہیں، ان پر ان کے تنخواہیں، مراحت، بنگلے، موٹر اور ہر طرح کے فیسیلیٹیشن سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن عوام کو حق دلانے میں، عوام کو انصاف دلانے میں، عوام کو ان کے حقوق دلانے میں یہ ادارے 100 نہیں 120% ناکام ہو جاتے ہیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ لوگوں، اب اگر جنرل الیکشن کا اعلان ہوتا ہے پھر کیا ہوگا؟ کیا الیکشن کمیشن کا رویہ ویسی ہوگا جس طرح کراچی میں ہم نے دیکھا؟ ایک تماشائی کا کردار ادا کیا، لوگ لڑتے رہے، تماشا دیکھتے رہے، پولنگ سٹیشن اور پولنگ بوتھ پر لوگ ڈاکے ڈالتے رہے۔ الیکشن کمیشن جن کے ساتھ بسیار اختیارات موجود ہے، یہ تماشا دیکھتے رہے۔ میں اس لیے حیران ہوں کہ آج اگر ہم الیکشن کمیشن سے جنرل الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ ایک جنرل الیکشن کو انصاف کے ساتھ کرانے کی اہلیت تو نہیں رکھتے ہیں یہ ادارے۔ میرے بھائیوں، تبھی تو شہزادے نے کہا ہے کہ جس طرح میں نے کراچی کا الیکشن جیتا اسی طرح میں پاکستان کا الیکشن جیتوں گا۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں، پوچھنے بھی چاہتا ہوں کہ اگر یہی الیکشن ہے تو پھر یہ الیکشن ایکسرسائز یہ پر نتھنگ ہے۔ عوام کے ساتھ دھوکہ، آئین کے ساتھ دھوکہ، نئی نسل کے ساتھ دھوکہ،
پھر کوئی پاگل ہے کہ شناختی کارڈ جیب میں رکھ کر قطار میں کھڑے ہو کر اپنے باری کا انتظار کر کے ووٹ ڈالتا ہے اور جانتا بھی ہے کہ ووٹ ایک کو ملتا ہے اور کامیابی کا نوٹیفیکیشن کسی اور کا ہو جاتا ہے. میرے دوستو، میں نے پیپل پارٹی کے ایک لیڈر سے پوچھا کہ کون سا جادو ہے زرداری صاحب کا کہ 3,25,000 جیت جاتے ہیں اور 9 لاکھ وارے ہار جاتے ہیں، کیا یہ آپ لوگوں کی کامیابی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بات تو سچ ہے لیکن بات ہے رسوائی کی. میرے دوستو، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ پیپل پارٹی اور سندھ کی حکومت بری طرح پنس گئی ہے، اور جس دن کراچی میں اجلاس ہوگا اور ایک طرف 193 ہوں گے اور دوسرے طرف پیپل پارٹی کے 153 ہوں گے، کیسا اجلاس چلے گا؟ کیسا بجٹ ہوگا، پاس ہوگا؟ کیسے ڈیسیجن کریں گے؟ میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو کراچی کا میئر ہے اور میئر جیتنے کا ان کا نوٹیفیکیشن ہے، یہ پیپل پارٹی اور سندھ کی حکومت کے گلے میں کانٹا ثابت ہوگا. نہ نگل سکتا ہے نہ توک سکتا ہے. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کراچی جا کر اعلان کیا تھا کہ یہاں مقابلہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا نہیں ہے، مقابلہ پیپل پارٹی اور کراچی کے عوام کا ہے، اور کراچی کے عوام انشاءاللہ پیپل پارٹی والوں کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے، اور میں پوری قوم کو، پورے پاکستان کو کراچی والوں کے پش پر، ان کے سپورٹ کے لیے، ان کی تعاون کے لیے انشاءاللہ گلی گلی اور کوچے کوچے میں کھڑا کروں گا. میرے دوستو، پیپل پارٹی کا مقصد ایک میئر جیتنا نہیں تھا. پیپل پارٹی اور سندھ حکومت کی نظریں کراچی میں موجود سرکاری زمینوں پر ہے. پیپل پارٹی کے نظریں ان اداروں پر ہے جس سے ہر مہینے یہ اربہ بتے وصول کریں گے. پیپل پارٹی کا مقصد پہلے بھی کرپشن، آج بھی کرپشن اور کل بھی کرپشن ہے، لیکن اب یہ کرپشن راج نہیں چلے گا اور پاکستان میں عدل اور انصاف کا نظام قائم ہوگا. میں ایک بار پھر الیکشن کمیشن کو پیغام دینا چاہتا ہوں، میری بات سن لو، اس نوٹیفیکیشن کو واپس لے لو اور دوبارہ چیئرمینز کو بلا کر ایک شفاف انداز میں پوری دنیا، پاکستان کی میڈیا اور قوم کے سامنے لوگوں کو گنتی کا موقع دو. اگر ہم ہار گئے ہم 100 بار تسلیم کریں گے، لیکن اگر ہم جیت گئے پھر آپ نے قوم سے بھی معافی مانگنا ہے اور کراچی کے عوام سے بھی معافی مانگنا ہے. میرے لوگوں، کراچی کے اور گلی اور کوچوں میں ہمارا خون موجود ہے. ہم نے کراچی کے لیے قربانیاں دی ہے. کراچی کی گلی اور کوچوں میں ہمارے کاموں کے داستانیں موجود ہیں. نعمت اللہ خان ایک کریکٹر، عبدالستار افغانی ایک کریکٹر ہے. لوگوں نے خدمت کو ووٹ دیا، لوگوں نے دیانت کو ووٹ دیا، لوگوں نے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو ووٹ دیا، اور جو میرے ایک ووٹ کو چوری کرنے کی کوشش کرے گا ہمارے ہاتھ اور ان کا گریبان ہوگا انشاءاللہ تعالی. میں میرے بھائیو، میرے پاکستان کے پرعزم. This half-hourly clock is brought to you by Horseman
नहीं देती। गोल्डन पर्ल हेयर ऑफ, हेयर रिमूविंग क्रीम। एंड आ गया है शेखू स्टील, जो हर लिहाज से टेस्टेड है। इस मुल्क के हर गरीब के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहती है। इस मुल्क के हर बाशिंदे को साफ पानी देना चाहती है। इस मुल्क के हर बच्चे को खालिस दूध देना चाहती है। इस मुल्क के हर तालिब इल्म को क्वालिटी की एजुकेशन देखना चाहती है। पाकिस्तान को एक सुपर पाकिस्तान, रोशन पाकिस्तान, तरक्की याफ्ता पाकिस्तान, क्लीन पाकिस्तान और ग्रीन पाकिस्तान बनाना चाहती है। आपके खुशहाल मुस्तकबिल के रास्ते में यही मापियाज रुकावट है। कभी एक नाम और कभी दूसरे नाम से आकर तुम्हारे ऊपर हुक्मरान तो बन जाते हैं, लेकिन गुज़श्ता 75 सालों में इन्होंने अपने कारखानों में, अपनी शुगर मिल्स में, अपने प्लाटों में, अपने प्रॉपर्टीज में इजाफा किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने 70 में पाकिस्तान को तोड़ा था। ये वो लोग हैं जिनके रवैये की वजह से 77 में मार्शल्लाह नाफिज हुआ था। हमें ताना देते हैं कि आप लोगों को अमरीयत में तक़वियत मिलती है। मैं कहना चाहता हूं बाबा, परवेज मुशर्रफ के साथ एनआरओ करके कौन आया था? मैं आया था या ये लोग आए थे? फौजी गमलों में पलते हैं, फौजी गमलों में बढ़ते हैं। आज भी इनके लिए मसनूई ऑक्सीजन हाजिर है और खुदा की कसम एक दिन के लिए इन लोगों की सियासत के पुश पर एस्टेब्लिशमेंट का मसनूई ऑक्सीजन ना रहे, ये एक दिन सियासत नहीं कर सकते हैं। ये बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट है, ये IMF के कारिंदे हैं, ये वर्ल्ड बैंक के गुलाम है, ये गुलाम इब्न गुलाम है। ये कराची को भी, ये पाकिस्तान को भी और कराची को भी शुगर मिल की तरह तलाना चाहते हैं। वो समझते हैं कि बस एक शुगर मिल है, मैं जिसको मैनेजर मुकर्रर करूं वही मैनेजर बनेगा, वही मेयर बनेगा। बाबा, ये मुल्क आपका नहीं है, ये 24 करोड़ अवाम का है। अवाम जिसको चाहता है वही इंशाअल्लाह इंदा का वज़ीर आज़म बनेगा, वही कराची का मेयर बनेगा, वो पंजाब और सिंध का वज़ीर आला बनेगा। अब वो रात गई जब आप अरशद खान जो था पाख्ते उड़ाया करता था, अब वो जमाना चला गया। अब लोग बेदार हो गए हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये देखे 13 सियासी जमातों का एक इत्तेहाद है। सुबह लड़ते हैं, फिर रात को फिर राजी होते हैं। भाई कैसे राजी हो गए? कहते हैं कि 10 अरब उसको मिला, 5 अरब उसको मिला। बाबा, ये मुल्क गनीमत है तुम्हारे लिए, आपस में तकसीम करते हो। इन लोगों ने लूटा है। मैं PDM से कहना चाहता हूं कि 13 सियासी लाशों का ये इकट्ठ अब चलने वाला नहीं है। अब खुदा की जमीन पर ये बोझ बन गए हैं। हमारे 2 मासूम भाई टाइटैनिक देखने के लिए बहुत दूर गए थे, वो डूब गए। अल्लाह ताला उनकी शहादत को कबूल फरमाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं लोगों, इस्लामाबाद का टाइटैनिक भी डूबने वाला है, ये भी गर्क होने वाला है। इनका तमाशा अभी करो, ये चेहरे आपको फिर अजायब घर में भी नहीं मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये क्या सियासत है? कचकोल उठाकर कभी मुत्तहिदा अमारात, कभी फ्रांस, कभी चाइना, कभी IMF के क्लर्क और बाबू के घुटनों को हाथ लगाना, और फिर वज़ीर आज़म कहता है कि दिल तो नहीं चाहता था, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर फिर मैंने
متحدہ عرب امارات کی صدر سے کہا کہ بابا 1 ارب کا سوال ہے، بس 1 ارب دے دے۔ میرے لوگوں، میرے بھائیوں، ایٹمی پاکستان، زرعی پاکستان، 24 کروڑ عوام کا پاکستان، انہوں نے IMF کا غلام بنایا، انہوں نے کشکول اٹھا کر پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کیا۔ میں قوم کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو مانگ کر لاتے ہیں اور خود ہڑپ کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، فیسلٹیز لے کر قوم کا خون پسینہ چوستے ہیں۔ ہم ان کا احتساب کریں گے۔ ان لوگوں کا احتساب نیب نے نہیں کیا، سپریم کورٹ نے نہیں کیا، FIA نے نہیں کیا، ہر ادارہ اس کے سامنے بے بس ہے۔ اب ان ظالموں کا احتساب صرف اور صرف جماعت اسلامی کر سکتی ہے۔ لوگوں، یونان میں ہمارے 300 لوگ ڈوب گئے۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ وزیر اعظم اٹلی جاتے، اپنے بھائیوں اور بچوں کے لاشوں کو اٹھا کر لاتے، لیکن یہ پتھر دل انسان، یہ سخت دل انسان، یہ وہاں نہیں گئے اور مانگنے کے لیے فرانس گئے۔ لوگوں، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں، کون ذمہ دار ہے ہماری ان بھائیوں کا؟ یہی لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے اس قوم کو غربت کا تحفہ دیا، جنہوں نے اس قوم کو کرپشن کا تحفہ دیا، جنہوں نے اس قوم کو مہنگائی کا تحفہ دیا، جنہوں نے اس قوم کو بدامنی کا تحفہ دیا۔ 100 سال بھی PDM کی حکومت رہے، تب بھی اس قوم کے مسائل حل نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ کی جغرافیہ کو بھی خطرہ، آپ کے نظریے کو بھی خطرہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کو سودان اور شام اور روانڈا بنانا چاہتے ہیں۔ اب جماعت اسلامی اس ملک کو بچا سکتی ہے۔ اس لیے لوگوں، آج کی اس مبارک دن اللہ کی رحمت، ابھی میں آ رہا تھا، شدید گرمی تھی، میں نے اپنے بھائی عطاء رحمان سے کہا کہ آؤ مل کر بچوں کی طرح اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہم پر سایہ کر لے۔ آؤ بچوں کی طرح اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے گرمی ہٹا دے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، وہ ہمارا سنتا ہے، وہ قبول کرتا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ لطیف الخبیر ہے۔ اگر